سورۃ الحشر کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، سبح کا جو یہ لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کائنات کی ہر چیز جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ اس کی تسبیح بیان اس نے کی، یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اور کہیں پہ یہ بعض اوقات یسبح کا بھی صیغہ آئے گا، یعنی کر رہی ہے، یعنی اس میں پریزنٹ اور فیوچر، یعنی جس میں یہ بات ہے کہ یہ ایک ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق و رب کی پاکی بیان کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور تسبیح کیا ہے کہ ہر چیز اس بات کا اعلان کر رہی ہے، وہ اظہار کر رہی ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اس کا خالق، اس کا کریٹر ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری اور ہر خطا سے پاک ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات، اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ زبردست ہیں۔ اس کے جو احکامات ہیں، شرعی احکامات جو انسانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے بھی جو اللہ نے احکامات کر رکھے ہیں وہ سب پاک ہیں، اور ان میں ہر ایک میں خوبصورت حکمہ ہے، کوئی بھی حکمت سے، کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اور آگے بڑی ہی خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے، میں کہتی ہوں کہ دیکھیں سبحان اللہ، جب آپ اندازہ کریں، جب ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اکثر آپ دیکھیں گے کیا آتا ہے، اینڈنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس آیت کی۔ صحیح، جب اب جو زیادہ تلاوہ کرنے والے ماشاءاللہ لوگ ہیں ان کو اس بات پہ وہ تدبر کرتی ہوں گی کہ جب بھی آیت کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ آتا ہے، کبھی آ جاتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، کبھی آ جاتا ہے غفور شکور، کچھ اس طرح کر کے الفاظ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی آخر میں اللہ کی صفت آتی ہے، اور بڑی خوبصورت طریقے سے۔ ایسے نہیں ہے ہر چیز آ جاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ بلا سوچے سمجھے یہ چیزیں، قرآن کریم ہر ایک کی جو چیز ہے وہ سوچ سمجھ کے اس کو توازن کے ساتھ رکھا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کی جو صفت آ رہی ہے، کیا لے کے اللہ کہ وہ عزیز، یعنی زبردست ہے، چھا جانے والا ہے، وہ غالب ہے ہر چیز پہ، وہ کر سکتا ہے ہر چیز اس کے اختیار میں، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن آگے کون سی صفت آ رہی ہے ساتھ؟ حکیم، کہ وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی گرچہ اس کے فیصلے کو ناخذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی کہ جو اس کا فیصلہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کرنے کو سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ مریم میں جب جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو ان کو یہ بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، تو وہ کہتے کیسے ہوگا میرا، مطلب مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں ایک خطا کار عورت ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ اور وہ آگے پھر صفت آتی ہے کانا امرم مقضیہ، یعنی اللہ کے جو فیصلے جو ہیں ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے لکھ دی ہیں مقدر میں لوگوں کے، وہ ہو کے رہنی ہیں، وہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا، نہ اسباب انہیں روک سکتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بات وہی آ گئی کہ گرچہ وہ غالب ہے، اگرچہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ، یعنی اس طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکمت والا ہے، یعنی حکمت اور دانائی کی بیس پہ وہ سارے کام کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر چھوٹی سی ایک مثال ہے، اگر کسی کو بیمار کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے اس کے پیچھے حکمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو وہ مال دے رہا ہے، وہ اس میں اس کی حکمہ ہے، کیونکہ اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہوں میں رزق زیادہ دوں، کہہ دیجئے، اور جس کو چاہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے جس کو چاہوں میں زیادہ رزق دوں اور جس کو چاہوں میں ناپ تول کے رزق دوں، لیکن اس کے پیچھے اس کی حکمہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یعنی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ، اللہ کو پتہ ہے کہ کسی کو اگر زیادہ مال و دولت دے دیا تو اس نے بھی بعد میں اس میں وہ بغاوت
یا فساد یا وہ اس مال سے بے راہوری کا شکار ہونے کا خدشہ ہے. اور بعض اوقات اللہ زیادہ مال جو ہے نافرمانوں کو دے کے ان کو آزماتا ہے. اور کسی کو زیادہ اگر مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے ایسا کرنا تھا، یعنی کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہر چیز اس نے لکھ رکھی ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے. تو بات یہ ہے کہ یعنی اللہ کا جو ہر فیصلہ ہے، ہر کام جو ہے حکمت پر ہے. اور سبحان اللہ ایک اور چیز کو ذہن میں بٹھا دیجئے کہ انسانوں کے لیے رحمت اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس ایمان کو ہم نے اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے وہ انسان کے لیے نہیں. ہاں ہم بشر ہیں، ہم بعض اوقات ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہماری چاہ ہوتی ہے نا جس طرف، تو وہ چیزیں ہو نہیں رہی ہوتی، ہم چاہتے ہیں یہ ایسا ہو جائے. تو بس اس پہ یہ کہ اور بعض اوقات وہ جب حالات اس طرف نہیں جا رہے تو ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اللہ، یہ کیسے ہے یہ چیز. لیکن بات پھر وہی ہے، جب ایمان ہمارا اسٹرانگ ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا کہ نہیں میرا رب میرے لیے اچھا ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی حکمہ ہے، اس میں بہتری ہے. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، یہ زیادہ بات لمبی ہو جائے گی نہیں تو. ایک اور چیز اس میں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ بڑا ہی پیارا یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک نقطہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو اقتدار کے، حاکمیت کے، یعنی کہ اللہ کے جو پاورفل ہونے کے آپ کو بہت ساری الفاظ ملتے ہیں، جبار، قہار، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، صفاتی نام ہیں اللہ کے، لیکن یہ کم مقامات پر ہیں. اب یہ نوٹ کیجئے گا، یعنی کہ کم ہے. اکثر جگہ پہ کیا ہے جو حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید، یعنی ان میں سے اگر عزیز کا ورڈ استعمال ہوا ہے نا، بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر جیسے عزیز کا ورڈ آیا ہے پہلے، یعنی کہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ زور آور ہے، اس کے ساتھ ہی پھر اللہ علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید، یعنی ساتھ ہی دوسری خوبصورت نرم کوالٹی جو ہے وہ اس کو بتا دیا گیا، اس کو مینشن کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اگرچہ وہ طاقت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، اس کی یعنی وہ جو چاہے وہ قادر ہے ہر چیز پہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم انسان کیا ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اگر میں ایک چھوٹی سی ویسے بات کروں، اگر ہم جب جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اوپر سے دیکھیں تو زمین کے جو نیچے سے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کتنے چھوٹے نظر آتے ہیں. جب جہاز ذرا سا قریب ہوتا ہے زمین کی طرف کو تو وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ہر چیز کتنی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کبھی بیٹھے ہوئے انسان سوچتا ہے ہائے ہاں اللہ کتنا اوپر ہے اور ہم کیا چیزیں ہیں، ہم تو چنٹیاں بھی نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گی مطلب. لیکن میں نے ایک وہ بات کی جو بشر ایک سوچتا ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے، انسان اپنی اوقات دیکھے کہ میں ہوں کیا. لیکن دیکھیں پھر ایسی زبردست وہ ہستی، اور مومن کے دل میں جیسے اللہ نے کہا کتنی زبردست ہستی ہے وہ، اور وہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم. یعنی اب جیسے دنیا میں ایک چھوٹی سی بات اور کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس کا بیسک جو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، یعنی وہ جس کا زور چلتا ہے، وہ اس کو اپنی طاقت اور اپنی نادانی اور جہالت کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا تھا اور بے رحمی، بخیل اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ یہ بات فرما دی ہے کہ اگرچہ وہ طاقت والا ہے لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں وہ خدا نخواستہ، یعنی کہ طاقت حاصل ہونے کے ساتھ اللہ نادان، بے رحم نہیں ہے، درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. چلیے جی اگلی اس آیت کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں لے لیا. بڑی خوبصورت یہ آیت تھی اور کافی ساری سورہ سے کی بگننگ میں یہ آتی ہیں. سورۃ الحدید کی آئے گی، سورۃ تغابن کی آتی ہے، یعنی کہ یہاں سے اس کی بگننگ ہوتی ہے سبح للہ. کچھ کافی صورتیں ہیں آخری اشرا میں ہی تقریباً جن کی بگننگ
اسی سے ہو رہی ہے، سبح سے یا یسبح، یعنی ماضی کا صیغہ یا پھر مضارع کا صیغہ لگا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اب ہم جو ہے اصل بات اس کی طرف آتے ہیں جو اس میں موضوع ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر کو سورہ نذیر بھی کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہود، اصل میں یہ سورہ یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اسے اسی لیے سورہ نذیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ مدینے کے اطراف میں، یعنی کہ مدینے کے جو ارد گرد یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان سے معاہدہ کر لیا، لیکن ان سے معاہدہ کر لیا کہ یہ ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں گے، ان سے جنگ و جدل وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن کیا تھا کہ یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہتے، یہ پلاننگ ان کی جاری رہتی، اور ایون مکہ کے جو کافر تھے نا، یعنی جہاں سے مسلمان نکل کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، ان سے بھی ان کا رابطہ تھا مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے، یعنی کہ اندر خانے جسے آپ کہہ لیں کہ وہ انسائیڈ وہ یہ ساری وہ چیزیں وہ کر رہے تھے ان کے خلاف مسلمانوں کے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، جو ندیر نے تو بنو ندیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے آپ کو بر وقت اطلاع کر دی گئی، یعنی کہ اس نے تو سازش کی لیکن آپ کو وحی کے ذریعے اللہ نے اطلاع کر دی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی، یعنی کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے، تو اس عہد شکنی، یعنی کہ جو عہد، یہ جو وعدہ ہے، جو ایگریمنٹ تھا، اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور چند دنوں میں اپنے یہ قلعوں میں محصور رہے، چند دن، یعنی کہ تھوڑے دن یہ اپنے قلعوں میں محصور رہے، اور پھر کیسے انہوں نے اپنی جان بخشی کی صورت، یعنی کہ انہوں نے جلا وطنی پہ یہ لوگ آمادہ ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، جلا وطن ہو جائیں گے، اور اس سے اول حشر، یعنی پہلی بار اجتماع اس لیے کہا گیا کہ ان کی یہ پہلی جلا وطنی تھی، یعنی اس کے بعد پھر اگین ہونی تھی کوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اول الحشر، پہلی اجتماعی ان کی جلا وطنی ہوئی یہودیوں کی، اور یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، یعنی وہ مدینہ سے چلے گئے، مدینہ کے طرف سے نکالا اور پھر وہ خیبر میں جا کے وہاں مقیم ہو گئے۔ پھر وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، شام کی طرف چلے گئے، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہو گیا، یعنی کہ قیامت کے روز شام کی یہ جگہ ہے عرفہ، عرفات کے عرفہ اس کو کہا جاتا ہے، شام کے وہاں پہ قیامت کے جو ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس میدان میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آیت کیا تھی کہ وہی جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یعنی کہ ان کے قلعے اس قدر مضبوط تھے اور ان کو اس بات پہ زوم تھا، پورا اطمینان تھا کہ ہم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر ان کی تعداد اس وقت مسلمانوں سے کچھ کم نہ تھی، خود مدینے کے اندر بہت سے منافقین جو ہپوکریٹس تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ مدینے کے اندر کے جو ہپوکریٹ، تو ہمیں پتہ ہے نا عبداللہ بن ابی جو ہیں وہ رئیس المنافقین تھا، تو وہ بہت سارے منافقین بھی ان کے پشت پر تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ توقع نہیں تھی، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر، صرف یعنی کہ بغیر لڑے ہی یہ محاصرہ ختم ہو جائے گا اور یہ ہار مان لیں گے، وہ مسلمان نہیں یہ اس چیز کو سوچ رہے تھے، اور اسی طرح وہ بھی نہیں یہ اپنا ذہن میں رکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے، ہمارے پاس تو جو ہے ان کے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو ان کے قلعے مضبوط تھے، دوسرے ان کے پاس کھانے پینے کے جو اشیاء تھی وہ بھی کافی تھی، انف تھی کچھ مہینوں کے لیے۔ لیکن بات پھر کیا آتی ہے یہاں پہ، دیکھیے بڑی خوبصورت یہ بات ہے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، یعنی یہ سارا کچھ دنیاوی اسباب اشیاء سب کچھ ہونے کے باوجود کیا تھا، طاقت تھی ان کے پاس، لیکن
کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں وہاں سے آیا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، لم يحتسبوا، جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، کہاں سے بھلا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، زبردست، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر رعب ڈال دیا۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے بھی کتنا ہمارے لیے فوائد ہیں نا، کہ ہم یعنی کہ ہم قرآن تو پڑھیں، ہمیں ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا بھی کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس سے کیا لیسن لیتے ہیں۔ اب بات تو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ کہ انسان کو دنیاوی جو اشیاء ہیں، اسباب ہیں، ان پہ خالی بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات آپ کہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ کیا کیسے اس کا ہوگا، حل کیا ہوگا، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا، یعنی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیث ہے نا، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دعا ایسے کام کرتی ہے کہ جہاں سے انسان جیسے وہی بات آ گئی کہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے گمان کرتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، لیکن وہ جیسے ہے سورۃ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی کہ جو اللہ سے تقویٰ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، عمل صالح میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان سوچتا بھی نہیں کہ کیسے کہاں سے گمان بھی نہیں کر پاتا، لیکن اللہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح، اس میں ایک یہ چیز آ رہی، ایک ہمارے لیے فوائد، اللہ کے جو صفات ہیں، جو کام ہیں، اس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کی بھی یہی بات ہے کہ مسلمانوں کے بھی جیسے یہ جو ہے تفہیم القرآن میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر صرف محاصرے ہی سے بدحواس ہو کر جگہ چھوڑ دیں گے، اور ان کو اپنی محفوظ گڑیوں کو دیکھ کر جو اس پہ بڑا ان کو ذوم تھا، اور وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جلا وطنی پر آمادگی ظاہر کر دی، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم یہاں سے جلا وطن ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا، دیگر لوگوں نے ان کو پیغامات بھیجے کہ تم مسلمان ہیں، حالانکہ یہ مطلب یہ ان لوگوں نے منافقین نے یہ بات کہی کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات اوپر کر دی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند خصوصی وصف، ایسی چیزیں جو آپ یوں کہہ لیں سمپل الفاظ میں کہ ایسے کچھ وصف، ایسے کچھ کوالٹیز، ایسی باتیں دی گئیں، ایسی یونیک چیزیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملے، یہ اوتھینٹک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے ایک تو اس میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین کو مسلح بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک مسلمان کہیں بھی پاک صاف زمین پہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر وہ مسجد، یعنی کہ کسی مرد کے لیے تو ظاہر ہے وہ مسجد میں جائے گا، تو اگر مسجد اب نہیں ہے، کسی ایسے نان مسلم کنٹری میں ہے، تو وہ کہیں بھی پاک صاف جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاص جو کہہ لیں کہ اللہ نے یہ وصف جو ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی طرح دوسری چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ایک مہینے کے، آپ کا جو دشمن تھا اس کے آپ کے ایک مہینے کی مسافت پر، یعنی کہ آپ کے آنے کے ایک مہینے کی مسافت پر ہی سے اس پر رعب چھا جاتا تھا، اس لیے سخت وحشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو جاتی۔ تو اب ان کا بھی یہی حال ہوا بنو نذیر کا کہ ان پر وحشت گھبراہٹ طاری ہوئی، اور تمام اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور شرط انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جتنا سامان وہ لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتیر تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ یعنی جب انہیں یقین ہوگا کہ اب جلا وطن ہونا ہی ہونا ہے، تو انہوں نے محاصرے کے اندر ہی اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کیا، خراب کرنا شروع کیا۔ یہ کیا تھا، یعنی کبھی جو گھر بڑے شوق سے بنائے سجائے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ برباد کرے تھے۔ اور اس سے جو اگلی آیت آتی ہے یہ بڑی ہی حسرت ہے اس میں انسانوں کے لیے، کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ عبرت حاصل کرو
دیکھو آنکھوں والے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو دل کی آنکھیں جو رکھتے ہیں، وہ عبرت حاصل کریں اس چیز سے. کس چیز سے بھلا؟ پیچھے بات ہوئی ان کے گھروں کی بربادی کی. یعنی وہ کیا کر رہے تھے کہ جو گھر انہوں نے بڑے شوق سے سجائے بنائے سب کچھ، اور وہ پھر کیا وہ برباد کرنے کا شروع ہو گئے اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھ. یعنی کہ یہاں پہ آ رہا ہے نا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یعنی کہ مومن کے ہاتھوں سے بھی وہ جا رہے تھے، اور اندر سے وہ جو تھا وہ خود خراب کر رہے تھے، اور وہ اپنی چیزیں اکھاڑ کر جو سامان ان کا قیمتی تھا وہ لے کے جا رہے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض نے اپنے دروازے اور کھڑکیاں اور کونٹھیاں تک اکھاڑ لے گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شہتیر لکڑی کی چھتیں تک اپنے اونٹوں پر لاد لیں، کیونکہ جو کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی. تو اس پہ پھر مسلمانوں نے، جو فوجی مسلمان تھے پھر مجاہدین، انہوں نے اس چیز پہ انہیں، بلکہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کی کسی چیز کو بھی، یعنی کہ جو معاہدہ ہو چکا تھا اس کو پورا کیا، اور ان کو ہر چیز لے جانے دی جو وہ چاہتے تھے. اور دیکھیں اس میں وہی عبرت ناک پہلو کیا ہے کہ یہ یہودی پچھلے انبیاء کی امت تھے، یہ امت مسلمہ تھی، ایکس امت مسلمہ جسے کہا جائے کہ پہلی سابقہ. تو خدا کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن کیا ہوا جب انہوں نے دین اور اخلاق کو پس پش ڈال دیا، اپنی خواہشات ڈیزائر کے پیچھے چل پڑے، حلال اور حرام میں فرق چھوڑ دیا کہ یہ حرام میں نے حرام کھانا ہے، میں نے حلال کھانا ہے، کیسے میں نے کمائی کرنی ہے، اللہ کے جو اللہ نے فرمایا، سود سے بچنے کا کہا وہ سود کو حلال کر لیا، ماں باپ کی نافرمانیاں، یعنی یہ ساری لذات شہوات ان چیزوں میں جب پڑے تو پھر کیا ہے، اللہ نے ان کی اس سرکشی کی وجہ سے ان کے اس عہدے سے اتار دیا. اور پھر دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کی رسوائی کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر ہوگی. تو یہی چیز مسلمانوں کے لیے ہے کہ اب دیکھیں یہودیوں کے بارے میں جو اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اتنا ڈھیر، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی ڈھیر ساری آیات ہیں، سورۃ البقرہ بھری بڑی ہے یہودیوں کے بارے میں. یہ آخر انہی کا ہی کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں ہمارا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نہ ایسے ہونا. اور سبحان اللہ، اللہ پاک نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ. ابھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. یعنی یہ تو ایک آیت ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر تو جاتی ہے کہ اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل چلی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کس نے نہایت باحیا تھے اور کس طرح. لیکن یہ کئی جگہ پہ ہمیں کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم لوگ اہل کتاب کے جیسے نہ ہو جانا. پھر سورۃ الحدید میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یعنی اوت الکتاب من قبل، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے جی، 16. اور اس طرح کی بہت سی آیات ہمیں قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ ورڈ کہہ کے پھر آگے بات آتی ہے کہ ان کے جیسے مت ہو جانا. اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کا مقدر نہ کر دیا ہوتا، یعنی کہ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، کتبہ یعنی کہ فرض ہو گیا تھا، یہ مقدر تھا ان کا کہ ایسا ہی ہونا تھا، انہوں نے جلا وطن ہونا تھا وہاں سے، تو یقیناً انہیں دنیا میں اللہ عذاب دے دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگرچہ آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. پھر کیا ہوا جی؟ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، یعنی تم نے جو کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پہ باقی رہنے دیے، سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے.
لینا جو ہے لینا کھجور کی ایک قسم ہے، جیسے اجوا، برنی وغیرہ یہ کھجوروں کی قسمیں ہیں۔ یہ عام کھجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یعنی اس آیت کی تفسیر میں بتا رہی ہوں کہ جس میں یہ بات آ رہی ما قطعتم من لینۃ، ٹھیک ہے، کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے، جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک یوں آپ کہہ لیں کہ وار اسٹریٹجی جو کہتے ہیں نا، کہ حکمت عملی جو جنگ کے دوران جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ نے اجازت دی کہ درختوں کو کاٹ دی، کیونکہ ان کے وہ گرد جو تھے وہ کافی مضبوط گھنے درخت تھے اور قلعہ ان کے اندر تھا، تو وہ باڑ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹے گئے اور کچھ جلا دیے گئے۔ اچھا، پھر کیا آ رہی ہے کہ وہ تمہارے اموال اور جائیداد جسے چاہے تصرف کرنے پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ، یعنی اب یہاں پہ مسلمانوں کی بات آ رہی ہے کہ یہ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی ہیبت اور ان کا جو غلبہ ان پر ظاہر ہو جائے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ مومنوں کے لیے آ رہی ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں اس میں بات آ رہی ہے کہ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مومنوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے، یعنی کہ وہ مال جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا اور جس پر مجاہدین نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، یعنی نہ ان کے گھوڑے وہاں پہ اس جگہ پہ گئے دوڑے، یعنی نہ انہوں نے کوئی اپنے جسم سے اس چیز سے کوئی لڑائی کی یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ جو مال ہے وہ اور اللہ کا رسول کا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس پہ غالب کرتا ہے۔ یعنی کہ اس مال پہ کہنے کی بات یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ ایک چیز واضح کر دی کہ جس چیز پہ ان کی ایفرٹ سے جو چیز آ رہی ہے رسول کے پاس، وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی طرف سے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں جو ہے وہ ایک میسیج ہے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، ٹھیک ہے، بس مسلمانوں کے اس کے لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے، اس طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، وہی انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی جسمانی طور پہ بھی، اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ان پر غالب کر دیا، آپ سب ان پر غالب ہو گئے، اس لیے یہاں سے حاصل ہونے مال کو فے قرار دیا گیا ہے، فے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مال جو تھا، یعنی جس میں مجاہدین کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی، اس کو مال فے قرار دیا گیا، جس کا حکم غنیمت سے مختلف ہے۔ یہ جو مال غنیمت ہم پڑھتے ہیں نا، مال غنیمت جنگ کے دوران حاصل ہوتا ہے، اس میں تو وہ ایک ایسے مال غنیمت جس میں جنگ ہوتی ہے، جیسے جنگ بدر، جنگ احد میں مومنوں نے اپنی جانوں سے اپنی تلواروں سے لڑائی کی، یعنی کہ پوری طرح شامل تھے، تو اس میں جو مال آیا بعد میں جو حاصل ہوا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، لیکن اس مال کو مال فے قرار دیا گیا، گویا مال فے وہ ہے جو دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، اور جو پھر دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کی وہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں تھوڑی چیزیں سمجھ لیجئے گا۔ مال غنیمت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ رسول کے یعنی مسلمانوں کے بیت المال کے لیے ہے، لیکن مال فے میں یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، بات شروع سے ہی کلیئر ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کی ایفرٹ سے نہیں آیا تو پھر وہ ان میں اب تقسیم بھی نہیں ہوگا، سارا کا سارا جو ہے حصہ مال اللہ کا اور رسول کا ہے، یعنی مسلمانوں، یعنی اللہ رسول کا مطلب کیا ہے؟ اب رسول تو ظاہر ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، لیکن یہ اللہ رسول ان کے پاس مال آنے کا مقصد یہ کہ وہ جس طرح چاہے استعمال کریں،
ٹھیک ہے. اب کیا تھا، یعنی بیت المال میں جمع ہوگا، یعنی مسلمانوں کے جو بیت المال بنا ہوتا ہے اس دور میں تھا، وہ اس میں جمع ہوگا. ٹھیک ہے. یوں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سمپل بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اب بادشاہ کے جو حکومتی جو ادارہ ہے جیسے اس میں جمع بیت المال، وہی جہاں پہ مال جمع کیا جاتا ہے لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کے لیے، تو وہ وہاں پہ جائے گا. اس آیت میں یہاں مال فے کا یہی مصرف بیان کیا گیا ہے. اور پھر اس میں تکرار بھی ہوئی ہے، یعنی کہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا یہ بات آ رہی ہے. تو اس تکرار سے بھی، اور یہ یہاں پہ منہم من اہل القریٰ سے، اور یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ حکم صرف، یعنی بات یہ کہ پھر یہ ساری جو آیات آتی ہیں وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ نے پھر دوبارہ چیزوں کو پھر واضح کیا ہے. یعنی یہ جو حکم ہے نا، صرف اموال بنی نذیر کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف اس دور کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی اور جہاں بھی ایسی صورت ہوگی اس کا یہی حکم ہوگا. اللہ کا نام بطور تبرک ہے. یعنی کہ یہ جو رول اللہ نے اس سورہ میں بتا دیا ہے جنگ کا، وہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی فیوچر میں بھی ابھی اس طرح کبھی ہوتا ہے کہ جو آرمی ہے وہ بغیر لڑے بڑے، یعنی تو مال ملتا ہے مسلمان حکومت کو، تو وہ پھر اس کے وہی جیسے میں نے اوپر بتا دیے کہ وہ بادشاہ اس کے پھر بیت المال، یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں پھر وہ جائے گا. اب یہاں پہ جو وہ بات ہوئی ہے قرابت داروں کی، تو اس سے مقصود، یعنی اس میں بات آ رہی قرابت داروں کا بھی ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. ٹھیک ہے نا. پھر اس آیت کو میں پڑھ رہی ہوں تو اس میں بات یہ آ رہی ہے، مقصود یہ ہے، یعنی کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے قرابت داروں کا ذکر ہے، یعنی کہ ان کے لیے یہ مال ہے جس سے بنو ہاشم اور بنو مطلب مراد ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا خرچہ وصول فرماتے اور باقی مال جنگی ہتھیار خریدنے میں اور جہاد کی تیاری میں صرف فرما دیتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر آیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے تھے. دولہا کا جو ورڈ ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں چند لوگوں کے درمیان پھرتی رہے اور ان سے باہر نہ نکلے. یعنی مال فی کے مصارف کی علت بیان فرما دی کہ اسے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے بیت المال کا حق قرار دیے گئے. یہ مال تاکہ مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے بلکہ معاشرے کے مستحق لوگوں کو بھی ملے. یعنی جب بیت المال میں وہ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں مساکین و ابن السبیل، یتیم، اس طرح کر کے ان میں مال گردش کرتا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو بڑی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے. وہ یہ کہ اور تمہیں جو کچھ رسول دے، ٹھیک ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اب اگرچہ یہاں پہ وہ تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ حکم تو مال فے کے لیے ہی حال ہے، اس کے زمن میں آیا ہے، لیکن اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی اہمیت ڈالنی ہے. یعنی کہ ان کو اس اویئر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے اگر زندگی میں فلاح چاہتا ہے، وہ اگر زندگی میں سکسیس چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کہا ہے میری پیروی کرو میرے رسول کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی. یہ اتھینٹک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی بات. اب یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی آیت اسی چیز میں جا رہی ہے. اگر آپ اکٹھے کریں آیات ایسی جس میں رسول کی اطاعت کے بارے میں چیزیں ہیں، تو آپ کو یہ آیات بھی ون آف دا آیات یہ بھی کہا جائے گی کہ جو چیز وہ دیتے ہیں وہ لے لو، جس چیز سے وہ روکتے ہیں رک جاؤ، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو. اسی طرح سورۃ الاحزاب میں پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے اس میں بھی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، یعنی اللہ اگر کسی مومن اور مومنہ کے کام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں قضى اللہ، تو اب اس کا کوئی اختیار نہیں باقی رہ گیا. اب اس پہ یعنی کہ اس کا کوئی اختیار نہیں اب اس کام میں، چاہے اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننے پر اس کے مفاد پر کتنی ہی زیادہ آتی ہو، لیکن اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہوگی.
تو اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی محسوس نہ کریں، اور یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اس کو کر لیں، اس پہ اطاعت کریں، اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جائیں۔ یہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو گدوائے اور جو گود کرے، جو اپنی پیشانی کے بال نوچے اور جو خوبصورتی کے لیے اپنے سامنے کے دانتوں میں کشادگی کرے۔ ایک عورت کو یہ بات پہنچی تو حضرت ابن مسعود کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں صحیح ہے، جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اللہ اور اللہ کی کتاب میں بھی ہے، ان پر میں لعنت کیوں نہ بھیجوں؟ اس عورت نے کہا مجھے تو سارے قرآن میں یہ لعنت نظر نہیں آئی۔ آپ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو سمجھ کر پڑھتی تو یقیناً یہ بات اس میں پا لیتی۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا۔ عورت نے کہا یہ آیت تو ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے ان عورتوں کو جو یہ کام کرتی ہیں، اور ابن مسعود نے رسول کے حکم کو آئین اللہ کا حکم قرار دیا، منع فرمایا ہے کہ اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس میں ایک حدیث سے ہمیں یہ دیکھیں یہ بھی پتہ چل گیا خواتین کے لیے کہ اپنے چہرے کے جو آج کل جیسے سرجری ہو رہی ہے اپنی بیوٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح کر کے وہ گناہ کے کام ہے، اور گدوانا یعنی ٹیٹوز بنوانا۔ اور اگلی آیت میں انصار کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی، یعنی کہ وہ مہاجرین سے پہلے مدینہ میں آباد تھے اور ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ مہاجرین کے آنے کے بعد ایمان لائے۔ تو اللہ ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو محبت رکھتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر پریفرنس دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو جو دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کچھ تنگی نہیں رکھتے، خود کو بھوکا رکھتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، سو ایک انصاری اپنے گھر انہیں لے گیا اور گھر جا کے بیوی کو بتلایا کہ آج تو مہمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس پر بیوی نے کہا کہ خوراک تو صرف بچوں کی ہے، تو دونوں میاں بیوی نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ بچوں کو آج بھوکا سلا دیتے ہیں اور ہم بھی خود کھائے بغیر رہتے ہیں، البتہ مہمان کو کھلاتے ہیں، اور ایسا کرنا کہ کھانا کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے معلوم نہ ہو، یعنی مہمان نہ جان سکے کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، سبحان اللہ، کیسا ایثار اور کیسی ہمدردی، اور اسی پر ان کے لیے جنت کی بشارت۔ اور آج دیکھیں ہمارے حال کیا ہے، ہم کسی کو کھانا کھلانے پر روادار نہیں ہیں۔ تو یہ تھے وہ نیک لوگ۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں اور انہوں نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، یعنی ان کی ایک پیشکش تھی۔ یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے، اپنے مسلمان بھائیوں کو پریفر کرتے، چاہے خود وہ کتنی ہی حاجت میں تھے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ زبردست میسج لیے ہوئے یہ آیت، یعنی اللہ نے ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہ آیت نچوڑ رکھ رہی ہے اعمال کا کہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو، یعنی نفس جس چیز کی لالچ رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، انسان بس اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے اور کسی نہ کسی چیز پر وہ بخل کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کو مال دینا پسند نہیں کرتا، کسی سے کوئی چیز شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہی چیز ہے جو پہلے لوگوں کو ہلاک کر دینے والی ہے، اور اسی چیز نے یعنی اسی بخل نے لوگوں کو خون ریزی اور حرام چیزوں کو حلال کر دینے پر مجبور کیا، یعنی یہ بخل ایسی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور بے شمار فوائد ہم نے پڑھ لی قرآن کریم میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کیسے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح مال کو بڑھاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ بھلائیاں دیتا ہے، اگلی نسل میں اللہ بھلائی دیتا ہے، یعنی وہ قدردان ہے
محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں ایک دعا بھی ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں، جو مومن ہوں گے، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ رکھ، یعنی یہ دعا ہے، اور اے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو رکھیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اور کہاں سے آپ اس کو پڑھیں گی؟ یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کر لیجئے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی یہ دعا کیا سکھلاتی ہے ہمیں کہ دوسرے مومنوں کے لیے ہم حسد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، ہیٹ نہ رکھیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو آج بھی ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے، یعنی یہ دعا تمام نیگیٹو فیلنگز کو ختم کرے گی اور دل کو پاک کرے گی، خوبصورت بنائے گی۔ اسی طرح ابن کثیر میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے استغفار کرو، یہ جو ہمیں آیت بتا رہی ہے، مگر تم نے ان پر لعن طعن کی، اور میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے آخری زمانے کے لوگ اولین پر لعنت نہ کریں۔ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی شدید محبت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اگلی آیت میں منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان منافقوں کو نہ دیکھا، یعنی اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی یہ وہ منافق تھے جنہوں نے بنو نذیر کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تمہیں نکالا وطن سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو یقیناً، یعنی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں، یقیناً یہ جھوٹے ہیں، اور ہوا یہ کہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر کھل گیا، یعنی جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا یہ ان کی مدد کو نہ پہنچے، اور آگے اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کو وطن سے نکالا جائے یعنی بنو نذیر کو تو یہ ان کے ساتھ بھی نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، یعنی یہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور اگر بالفرض یہ مدد پر آ بھی گئے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یعنی یہ شکست کھائیں گے اور یہ مدد نہ کیا جائیں گے، یعنی یہاں پر مراد یہود ہیں۔ جب ان کے مددگار منافقین ہی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تو پھر ان کی مدد کیسے ہوگی؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکمہ کی بات مومنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا خوف یعنی تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ کی ہیبت سے زیادہ ہے، یعنی ان کو تمہارا زیادہ خوف ہے بنسبت یہ کہ اللہ کا یہ خوف رکھتے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، اللہ پہ تو بلیو ہی نہیں کر رہے، اور حقیقتاً بات تو یہ ہے کہ یہ سب تم سے مل کر لڑ ہی نہیں سکتے، یعنی یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں نا تو کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، ہاں یہ قلعہ بند ہو کر مختلف مقامات پر یعنی دیواروں کی آڑ میں تم سے لڑائی کریں تو کریں، یعنی ان کا خوف اور ان کی بزدلی بڑی واضح ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ مومنوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں اکٹھے، یعنی یہ متحد نہیں ہیں، آپس میں بھی ان کی لڑائی ہے اور آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی یہ سب کے سب یہود ہو گئے، منافقین ہو گئے، سب کے سب ایک دوسرے کے لیے بھی دل میں بغض اور عناد رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان والوں کو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ ان کا اختلاف، یہ ان کے ڈفرینسز جو ہیں ان کی بے عقلی کی وجہ سے، یعنی ان کو اگر عقل ہوتی تو ایک اللہ پر یقین رکھتے اور حق بات کو پہچانتے، اور بات تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی جنہوں نے اپنے وبال کا مزہ چکھ لیا، یعنی جو انہوں نے کرتوتیں گی، جھٹلایا نبی کو اور دین اسلام کو، تو اب یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب تیار ہے۔ اب بعض مفسرین نے اس سے مراد مکہ کے مشرکین لیے ہیں، یعنی جنہیں غزوہ بنی نذیر سے کچھ عرصہ پہلے ہی جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی اور یہ مغلوب ہوئے، اور بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے کو مراد لیے ہیں جنہیں بنو نذیر سے پہلے جلا وطن کیا جا چکا تھا، یعنی ان نے ان سے کوئی عبرت نہ حاصل کی بلکہ انہیں والا ہی کام کیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بتائی جا رہی ہے
کہ منافقین نے یہودیوں کو اس طرح چھوڑا. اللہ مثال سے واضح کریں، جیسے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، یعنی کہ تو اللہ کے ساتھ کفر کر، اور جب وہ کفر کر دیتا ہے تو شیطان انسان سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری، یعنی اب یہ وبال کا ذمہ تیرے اوپر ہے، یعنی میں بری ہوں، میں نے تو تجھے اس چیز پر نہیں اکسایا. اور یہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی آیا، سورہ ابراہیم میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اس قیامت کے روز، وہ کہے گا کہ تیرے رب کا وعدہ ہی سچا ہے. ووعدتکم فاخلفتکم، یعنی میں نے تمہیں وعدے دلائے، تمہیں امیدیں دلائیں، تمہیں زندگی خوبصورت بنا کے دکھائی، لیکن اس کے بعد میں نے تم سے اختلاف کیا، یعنی میں پیچھے ہٹا. وما کان لی علیکم من سلطان، اور بات تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا، یعنی میں اس بات کی میں اس سے بری ہوں. اللہ، مگر یہ کہ ان دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری بات کو مان لیا. فلا تلومونی، اب مجھے الزام نہ دو. ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو الزام دو، یعنی تم ہی ہو، میں نے تو تمہیں پکارا تھا اور تم اس طرف چلتے آئے. اور اب بات یہ ہے کہ میں تمہارے کفر سے بری ہوں، اور میں تو اپنے رب سے بڑا ڈرنے والا ہوں، یعنی یہ بھی اس کی بات جھوٹی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ کفر سے علیحدگی اور اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے. اور آگے بات آتی فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، یعنی پھر دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی جزا ہے ظالموں کی. پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور یہ دیکھو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو اپنے لیے، یعنی تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا چیز ذخیرہ کر رکھی ہے، کتنے نیک اعمال ہیں جو تمہارے آگے چڑھے اللہ کے پاس. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ واقف ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو. خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں مومنوں سے کیا کہتا ہے بار بار. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا کہ دیکھو تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے ہی بھلا دیا، اور یہی لوگ ہیں فاسق. اور سورۃ الحدید میں ہم نے کیسے پڑھا، کیسے خوبصورت انداز میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب، یعنی جنہیں کتاب دی گئی اور جب ان پر ایک لمبا عرصہ گزرا تو وہ اس کتاب کو بھولے اور ان کے دل سخت ہو گئے، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے. یعنی اللہ کی کتاب کو بھول جانا، پسے پشت ڈال دینا، اللہ کے احکامات کی کوئی ویلیو نہ جاننا، استغفر اللہ کیا ہے، دلوں کی سختی کا باعث. دل سخت ہو گئے، کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی اس پر. تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ایسے نہ ہونا، یعنی جن کو بطور سزا اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ اپنے تمام عملوں سے غافل ہو گئے، یعنی وہ اعمال جن سے ان کو فائدہ حاصل ہونا. اور ہوا یوں کہ ان کی عقل نے ان کی صحیح رہنمائی کرنی چھوڑی، ان کی آنکھوں نے ان کو صحیح راستہ بتانا چھوڑا، اور ان کے کانوں نے ان کو حق سننے سے بہرا کر دیا. یعنی یہ تھی وہ تباہی کہ جو ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث آئی، یعنی اللہ نے بھی ان کو ان کے حال میں چھوڑا. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ اس پر دنیا کے کاموں کو اس طرح مسلط کرتا ہے کہ وہ اپنی بھی ہوش بھول جاتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرنا تو کیا، اپنے نفس کو بھی وہ بھول جاتا ہے اور وہ دنیا میں ہی گم ہو کر رہ جاتا ہے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے. آگے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ جنت والے اور دوزخ والے ایک جیسے ہو جائیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنہ تو وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی بڑی سمپل بات دنیا کی زندگی میں سمجھ لیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے سارا سال پڑھائی کی ہو، اور ایک ہے جس نے بالکل نہ پڑھا ہو، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے پاس کر کے اگلے گریڈ میں جائے گا اور دوسرا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے یہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں یہ بات آتی ہے. یہ قرآن کریم کے احکامات، اس کے واجبات، اس کے جو فرائض ہیں، جو شرع ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں، اس قدر اہم اور بھاری لگے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو کہ انہوں نے
اس قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الاحزاب میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ایک امانت رکھی کہ کیا تم اس کو اٹھاتے ہو؟ تو وہ ڈر گئے، یعنی اس کو دیکھ کے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں اسے اٹھا سکتے۔ جبکہ کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یعنی انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور یہ آگے اللہ بات لائے ہیں، یعنی زمین و آسمان اور پہاڑوں نے انکار کیا لیکن انسان نے اس کو اٹھایا، اور بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی بات کیا کہ اکثریت تو فاسقوں کی ہے، جیسے قرآن کریم نے خود فرما دیا، اکثریت نے قرآن کریم کا حق ہی نہ دیا، جو اس کی قدر کرنی تھی وہ قدر ہی نہ کر سکے، اس کو جان ہی نہ سکے۔ آج بھی ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے، اور قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی امتوں کی بربادی، یعنی آج امت مسلمہ کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ قرآن سن کر بھی نہ تو ان کے دل کانپتے ہیں اور نہ ہی کوئی اثر لیتے ہیں۔ تو اس بات پر ہم اس رب کریم کے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ نیک کاموں میں ہماری مدد کرے، ہمیں توفیق دے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں تھی۔ اگلی آیات میں اللہ کے اسماء حسنی ہم پڑھیں گے، یعنی اس میں کافی زیادہ اسماء حسنی آ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب زوراور ہے اور بڑائی والا ہے، اور پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اور آگے الفاظ ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور، یعنی وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، صورتیں کھینچنے والا ہے، اور اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو جی یہ اللہ کے اسماء حسنی تھے، یعنی حسنی احسن کی تانیث ہے، یعنی مؤنث ہے، اور اس سے مراد خوبصورتی، یعنی اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام جس سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت، جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہو، یہ یعنی اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق ان کی تعداد 99 یعنی ایک کم 100 بتائی گئی ہے، 99 نام ہے اللہ کے۔ اور اس کی اہمیت میں یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ جو ان کو شمار کرے گا، یعنی ان کو جو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور اللہ طاق کو پسند کرتا، یعنی طاق عدد کو پسند کرتا ہے، بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ ان کو شمار کرنے کا مطلب سمجھ لیجئے، یعنی ان پر ایمان لانا، یا ان کو گننا، اور یا اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھنا ایک ایک کر کے بھی، یعنی اور ان کا حفظ کرنا اور ان کے معنی کو جاننا، اور دعا مانگتے وقت اللہ کے اسماء حسنی کو پڑھنا، جیسے یا حیو یا قیوم۔ تو یہ چیزیں ہیں شمار کرنے میں۔ اور بعض علماء اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 تک ہی منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تفسیر فتح القدیر میں یہ بات آتی ہے۔ تو جی ہماری سورۃ الحشر مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔